سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے زکوٰۃ کورس کا چوتھا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں زیورات کی زکوٰۃ، روپے اور نقدی کی زکوٰۃ، کمیٹی کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ، ضرورت کی اشیاء پر زکوٰۃ کی تفصیلات کو ذکر کیا جائے گا، اور اس سبق میں کوشش یہ کی جائے گی کہ سوال و جواب کی شکل میں ان تمام تفصیلات کو سمجھایا جائے۔ سوال و جواب کی شکل میں انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ سونا چاندی استعمال کا ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سونا اور چاندی جس شکل میں بھی ہو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے سکے کی صورت میں ہو یا زیور اور برتن کی صورت میں، چاہے یا استعمال میں ہو یا لوکر میں حفاظت سے رکھے ہوئے ہوں۔ البتہ زیورات میں لگے موتی اور نگینوں پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اگر زیورات کا کاروبار ہے تو مال تجارت بننے کی وجہ سے نگینوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مال تجارت کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ سونا چاندی جس شکل میں بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ اگلا سوال، اگر سونا بہت ہلکا ہو تب بھی اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جواب، اگر زیور ایسا ہے کہ سونا کم ہے اور کھوٹ زیادہ ملی ہوئی ہے تو وہ عام سامان کے حکم میں ہے۔ اگر تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ ہے، استعمال کے لیے ہے یا ایسے ہی بلا ضرورت رکھا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال، زیور سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا ہو تو اس کا زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب، نہیں، سونے چاندی کے علاوہ کسی دھات پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو۔ ہاں، اگر اسے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو تو مال تجارت بننے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب روپے اور نقدی پر زکوٰۃ کی تفصیلات کو آگے سوال جواب میں ذکر کیا جائے گا۔ سوال، روپیہ اور نقدی پر زکوٰۃ ہر حال میں واجب ہے؟ جواب، قابل وصول روپیہ اور نقدی جس شکل میں بھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی وجہ سے بینک بیلنس، امانت، پارٹیوں پر مال تجارت کا بقایا، غیر ملکی کرنسی، ڈرافٹ، چیک، بچت سرٹیفکیٹ، دیا ہوا قرض، ایزی پیسہ، ڈیجیٹل کرنسی، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال، حج، عمرہ، مکان کی تعمیر، شادی کے اخراجات کی جو رقم رکھی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب، حج و عمرہ، شادی، جہیز، مکان کی تعمیر کے لیے جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ حج درخواست منظور ہو گئی ہے تو اب اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سوال، ماہانہ یا سالانہ اخراجات کے لیے جو رقم رکھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب، نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ انسانی ضروریات کی رکھی ہے۔ یہ جو لیا گیا ہے یہ سوال زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 62 سے، لیکن اس سوال کے جواب میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ سوال، انشورنس اور پرائز بانڈ پر زکوٰۃ کی کیا تفصیل ہے؟ جواب، انشورنس پالیسی اور بانڈز میں اپنی اصل حلال رقم پر زکوٰۃ ہے، زائد ملنے والی رقم سود اور جوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اسے تو پوری کی پوری فقراء میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگلی بات کمیٹی کی زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ آیا کمیٹی پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، جسے BC کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کمیٹی کھلی نہ ہو تو جمع شدہ ساری قسطوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر کھل گئی ہو تو جتنی قسطیں جمع کرائی ہیں
اتنی رقم کے علاوہ بقیہ سب رقم قرضہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مثلا 1 لاکھ کی BC کے 20 ممبرز ہیں، آپ کی BC 10ویں نمبر پر کھل گئی اور 10 BCیاں باقی ہیں، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 آپ پر قرضہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اور 50,000 آپ کے ذاتی ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے سوالات میں مال تجارت کا ذکر آیا ہے، تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ مال تجارت ہے کیا؟ تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ مال، ہر وہ چیز مال تجارت ہے جو بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدی گئی ہو، اور یہ نیت ابھی تک برقرار ہو، یعنی جب سے چیز خریدی ہے اور اس چیز کو بیچنے تک وہ نیت برقرار ہو، خواہ اس چیز کو اسی شکل میں بیچنا ہو یا اس سے کچھ اور بنا کر، یہ مال تجارت ہے۔ اگر چیز خریدی ہی نہیں گئی بلکہ وہ وراثت میں ملی ہے، یعنی والد کا انتقال ہو گیا، اس سے وہ ملی ہے چیز، یا کسی نے وصیت کی ہے، یا کسی نے آپ کو گفٹ کیا ہے، گفٹ کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، یا خریدی تو ہے لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں، یا بیچنے کی نیت سے خریدی تھی لیکن اب نیت بدل گئی، یعنی بیچنے کی نیت اب باقی نہیں رہی، تو ایسا مال تجارت نہیں، تو ایسا مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ یہ تمام تفصیلات شامی اور فتح القدیر سے لی گئی ہیں، اور صفحہ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اگلی بات کہ جو بھی چیز استعمال کی نیت سے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر شروع میں تجارت کی نیت ہو پھر نیت استعمال کی ہو جائے تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر نیت یہ ہو کہ قیمت بڑھ گئی تو پلاٹ بیچ دیں گے اور قیمت نہ بڑھی تو استعمال کر لیں گے، تو ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگلا سوال کہ ضروریات زندگی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ضروریات زندگی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زائد چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلی آخر میں ایک تجویز دینی ہے کہ ضرورت ایک ایسی چیز ہے جس کے تقاضے ہر دور میں اور ہر جگہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ مکان کی خریداری، شادی اور مکان کی تعمیر کے ضروری اخراجات، یہ چیزیں آج کے دور کی ضرورتیں اصلیہ میں شمار کی جانی چاہیے، یا پہلے کی طرح ضرورت سے زائد؟ اس پر اہل علم کو غور کرنا چاہیے۔ آخر میں نوٹ یہ ملاحظہ فرما لیں کہ جو حضرات یہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو یہ جو سبق پیش کیا گیا اس کو 2 حصوں میں کر کے پڑھایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔